بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان سکندر احمان اپنے پروگرام حقیقت کیا کے ساتھ ایک بار پھر میرے مہمان باکمال شوکت علی شاد کمال آج تیسری مرتبہ میرے یہ مہمان بن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہاں میرپور میں آ کر مختلف اسکولوں میں اپنے وہ میجک شو کر کے لوگوں کو محظوظ فرمایا، اور انہوں نے اس ماحول کو بہتر جانتے ہوئے کہ یہاں میرپور کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، انہوں نے بچوں کو دیکھا تو انہوں نے ایک بڑا جامعہ منصوبہ جو ہے نا وہ مجھے سنایا۔ وہ اسی سے پوچھے یہ کیا چاہتا ہے کہ میرپور میں کس قسم کے ایونٹ ہوں اور لوگوں کو سیر و تفریح جو ہے اس کے اندر یہ جو کمیڈی جو ہے وہ بھی دیکھیں اور جادو کے جو کرتب ہیں وہ بھی دیکھیں۔ جناب شوکت علی صاحب، بڑی مہربانی، آپ میرے پاس ادراک نیوز کے اس چینل میں تیسری مرتبہ آئے، آپ کا میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ مجھے وقت دے رہے ہیں اور مجھے اچھے جو ہے نا مشورے بھی دے رہے ہیں۔ جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ بتا دیں مجھے۔ السلام علیکم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ جتنی نظر ان کی میرے پہ ہے نا، میرے خیال میں کسی کو فوکس نہیں کر رہے۔ مجھے فوکس کر رہے ہیں اس ناطے سے کہ یہ میں ان کو بڑا مانتا ہوں، اپنے عمر سے نہیں، ان کے جو خیالات ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں کام صحافت میں بھی، اس میں بھی، اور بھی کافی سوشل ورکر بھی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہے ان چیزوں کی۔ اس لیے میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں تو ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں، اور جب بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں بیٹھے کیوں ہیں، انٹرویو دے دیں۔ تو اس لیے میں حاضر ہوں۔ میں اس پبلک کے لیے، یہ میری شاہراہ ہے، کشمیر میری شاہراہ ہے۔ شاہراہ سے سانس لینا ہے تو پھیپھڑوں کو، دل کو، یہ سارے اعضاء کو یہ آکسیجن جانی ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا اپنا دیس ہے، میں اس میں وہ انٹرٹینمنٹ پیش کروں جسے دیکھ کر سب خوش ہوں، اور خوشی کے ساتھ ہمیں ملیں، جہاں بھی ملیں خوش ہو کے ملیں۔ میں نے جو پلاننگ کی ہے کہ پہلے ہم میوزیشنوں کو بلا کے کمپٹیشن کرائیں گے، اس پہ اچھے اچھے انعامات رکھیں گے، پھر نعت خواہوں کو بلائیں گے، پھر کھلاڑیوں کو بلائیں گے، پھر فنکاروں کو، کامیڈین اور سینئر فنکار جو فلموں کے ایکٹر ہیں ان کو بھی بلائیں گے، اور پھر باری آ جائے گی اسکول کے بچوں کی۔ میں نے اسکولوں کے نام لوں گا تو تھک جاؤں گا۔ جن اسکولوں میں نے شو کیے ہیں 20-25 کے قریب ہیں، 20-25 کے پاس ہر اسکول میں 3-3 4-4 لڑکے اور لڑکیوں میں ٹیلنٹ میں نے دیکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنا ٹیلنٹ جب اسکولوں میں ہے تو وہ کیوں نہ سب کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ ایک بار ہم کسی بچے کو ہائی لائٹ کریں گے، وہ دیکھتے دیکھتے ان کو اور بھی کئی چینل بلائیں گے، اور ان کو ایک ان کا مقام مل جائے گا جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بہت جلد شروع ہوگا، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا مجھے کہ جی بے شمار کمنٹس آ رہے ہیں کہ جن کو بلایا کریں اور ان سے ان کے خیالات ہمارے تک پہنچائیں، جو ہم کر سکیں گے ان کے لیے ضرور کریں گے۔ میرے لیے یہ ہے کہ آپ دعا کریں، جو پلان ہم کر رہے ہیں ہم اس میں کامیابی حاصل کریں۔ دیکھا جی، شوکت صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ میگا ایونٹ ہونے چاہیے، بچوں کے، کھلاڑیوں کے، دانشوروں کے، اور کمیڈین شو، خصوصاً میوزک کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی ہے، اور جو میجک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک بڑا جو ہے نا یہاں پہ ایونٹ مقرر بنایا جائے، جس میں مختلف لوگوں کو جو میجک شو کرنے والے ہیں ان کو بلایا جائے، کمپٹیشن کروایا جائے۔ اس مادی دور میں ناظرین یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کسی بندے کو ہنسا دے، چند لمحے جو ہے زندگی کے جو کٹھن گزر رہے ہیں اس میں کوئی خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شوکت صاحب اس پہ بڑی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کے فن میں اضافہ فرمائے اور اس سے ہم محظوظ ہوں۔ تو شوکت صاحب باقی تو ساری باتیں یہ آپ نے یہ تھیلی رکھی ہوئی ہے،
یہ کیا چیز لے کے آ گیا؟ یہ جی اصل میں ناظرین کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں نہیں جی، اصل میں یہ ہے لوگ کو قیمتی کپڑا خریدتے ہیں تو ہر کمپنیوں کے اپنے اپنے ٹریڈ کس طرح کے بنے ہیں، لیکن اس میں جو چیز ہے وہ بڑی قیمتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں قیمتی کیا ہوگا، کچھ سوال کرتے ہیں اسکولوں میں بچوں سے کہ بچوں اس میں ہم قیمتی چیز سب سے زیادہ نکالنا چاہتے ہیں۔ بچے بولیں گے ماں باپ، میں نے کہا جی ماں باپ تو اس سے نکل نہیں سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی استاد، میں کہا استاد بھی اس میں سے نہیں نکل سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ، میں نے کہا وہ بھی نہیں نکل سکتے۔ بڑی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور وہ ہے وقت، جس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم وقت کی قدر کریں، ایک ایک منٹ تو کیا ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ جو سانس نکل گئی وہ سیکنڈ گیا ہماری زندگی میں سے، اگر اس کو ہم استعمال کریں، یوز کریں تو ہماری زندگی بھی بڑھے گی، لوگ دعائیں دیں گے، زندگی بڑھے گی اور لوگوں کی انٹرٹینمنٹ بڑھے گی۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے جی، ہاں جی، اس کا گزر جانا جو ہے نا، اس کا احساس ہوتا ہے۔ میں کل پرسوں ایک دیکھ رہا تھا، آج کل پتہ ہے آپ کو سوشل میڈیا کا دور ہے، دو لڑکے کھڑے تھے، تو ایک جو ہے نا وہ اس نے پیٹ میں ہاتھ رکھا ہوا تھا، بڑے گرم محسوس کر رہا تھا، اور دوسرا جو ہے نا ایک اور جو اس کا ساتھی اس سے پہلے جو ہے نا وہ اس واش روم کے اندر گھسا ہوا تھا، وہ اس کو پیٹ میں مروڑ پاڑ رہے تھے، تو وہ جو ہے نا اندر آرام سے جو بیٹھا ہوا تھا، تو پھر اس نے کہا، اس نے پوچھا یار یہ وجہ کیا؟ اس کا آپ کو پتہ، تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وقت کیا چیز ہے؟ اس کا وقت یہی ہے جو گزر جاتا ہے نا، اس کا بعد میں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے نا پیٹ کا کرم جو لگا ہو تو اندر بندہ گھسا ہو تو کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ زندگی جو ہے ایسے ہی گزر جاتی ہے، درد بھی نکلتے ہیں بندے کو، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو میرے کہنے کا مطلب ہے، وقت کا قدر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، کیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ بالکل بالکل، کہتے ہیں نا سمجھدار لوگ کہ جب سے گھڑی پہنی تب سے وقت نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ فلاں کو ٹائم دیا 4 بجے تو 4 بجے پہنچنا ٹینشن، اور وہ لوگ اچھے ہیں جو وقت 4 بجے کا دے کے 3:45 بجے پہنچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو وقت کی زیادہ قدر ہے۔ اگر وقت کی زیادہ قدر کریں گے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ اب چلتے ہیں اس کی طرف۔ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے ناظرین بھی کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو واقعی وقت ہے، گھڑیاں اس میں سے کوئی کلاک کی شکل میں نکل سکتی ہیں۔ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، نظر آ جائے گا آپ کو کہ یہ بالکل خالی ہے۔ اب ظاہر ہے جادوگر تو چھو منتر کرتے ہیں، ہم منتر شنتر نہیں کرتے، ہم جو بھی کرتے ہیں یکدم کرتے ہیں۔ تو اب یہ لیں جی، یہ الٹی سیدھی کوئی بات نہیں، ٹائم سیدھا ہو جائے گا۔ یہ لیں جی، خالی، اور اس کے بعد 3 تو آپ نے نکالنی ہے۔ ہاں جی، اور بھی نکالیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لیں جی، یہ ہے جی وقت جس کی ہم نے قدر کرنی ہے، قدر کرنی ہے۔ اور یہ اسی لیے کلاک نکالے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ واقعی یہ وقت ہے، یہ ٹک ٹک رکتی نہیں ہے، یہ چلتی رہنی ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں پیچھے یہ چل رہی ہے، اور جو موجود ہیں ان کے لیے بڑی خطرناک ہے، اور ان کو یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ اٹھو، کام کر لو، فارغ نہ بیٹھو۔ خالی ڈبے میں سے آپ نے یہ 6 کلاک جو ہیں وہ لوگوں کو دکھائیں کہ وقت کی قدر کریں، وقت کے ساتھ چلیں، ٹائم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تاکہ وقت سے ہر چیز جو ہے اس سے کا نام بدل ملتا ہے۔ تو میں آج اس پروگرام کو اسی چھوٹے سے میجک شو کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں
حاضر ہوں گا۔ یہ تھا میرا پروگرام حقیقت ہے کیا، جو اس ڈبے کے اندر خالی اور اس کے اندر گھڑیاں نکل آئیں۔ میں شوکت کمال صاحب کا، ناظرین آپ کا، جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، لوگوں کو آگے کنوے کرتے ہیں، مجھے مل جائیں تب میری بات کو آگے لے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔